الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں ایک ایسے عمل کا ذکر کروں گا جو مشائخ کے معمولات کا ہے اور اس کی 3 خصوصیات ہیں. نمبر 1 تسخیر خلق، نمبر 2 دفع بندش دکان، اور نمبر 3 رد رجت یا رد دعوت. تو اس کی جو پہلی خاصیت ہے تسخیر خلق، اس کو عموماً اس کے لیے پڑھتے ہیں اور اسی کے واسطے مشائخ اپنے مریدوں کو یا عام سنیوں کو اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں. اور یہ عمل حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، بلکہ آپ کا عطا کردہ عمل ہے. تو اس کی ایک خاصیت تسخیر خلق تو بہت مشہور ہے، لیکن جو مزید 2 خصوصیات ہیں، ایک رد دعوت اور دوسرے دفع بندش دکان، یہ فقیر کی زیادت ہے، بلکہ تجربے سے جو ہے وہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں یہ مزید 2 خصوصیات، یعنی کہ تینوں خصوصیات ایسی ہیں کہ آپ کسی بھی ایک خاصیت کی طرف اس عمل کو منسوب کر دیں تو بالکل جیسے بجا ہوگا. تو تسخیر خلق کے لیے تو یہ بہت عمدہ ہے. تسخیر خلق کا ایسا ہے کہ بہت سارے علماء حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں، یا ایسے جو لوگ دینی منصب پر ہیں، ان کو اکثر تسخیر خلق کی حاجت ہوتی ہے. تو اعمال وغیرہ چلہ کشی وغیرہ کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، بلکہ قریب ناممکن کے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بہت ساری دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ جو کسی دینی منصب پر ہو، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، ایسے لوگ جس کے یہاں ایک خلق کی کثرت چاہیے اور جیسے گراہکوں کی ایک بھیڑ چاہیے، تو ان کے لیے یہ عمل ہے. اور یہ کہ خلق میں خوب پذیرائی ہو، ہر دل عزیزی ہو، تو یہ تسخیر خلق کا بہت لاجواب عمل ہے کہ اس کے لیے کسی چلہ کشی وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالنی ہے. بس اس کو پابندی سے اگر آپ کریں گے تو بہت زبردست فائدہ ہوگا اور خوب تسخیر خلق ہوگی. اور دوسری جو اس کی خاصیت ہے وہ ہے دکان کی بندش کا خاتمہ. اس سے ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کی دکان میں نظر لگ گئی ہے یا جادو ٹونے کی وجہ سے دکان کی بندش ہو گئی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں گاہک نہیں آنے کی وجہ کوئی نظر بد ہے یا سحر جادو وغیرہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی محض اس کی مواظبت ہی اس کا جیسے علاج ہو جاتا ہے. اس سے اگر تو دکان میں بندش یا جادو سحر نہیں ہے تو اس وظیفے کی برکت سے یہ ہوگا کہ گاہک خوب آئیں گے، بھیڑ خوب لگے گی، اور یہ دکان کی ترقی کے لیے، تسخیر کے لیے بہت زبردست عمل ہے. تو ہمارے بہت سارے روحانی معالجین جو ہمارے احباب جتنے شاگرد ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو دکان پر بلایا جائے، اکثر لوگ جو ہے وہ روحانی معالجین کو یا پیر صاحبان کو اپنے کام کی جگہ پہ بلاتے ہیں، مکان پہ بلاتے ہیں، تو اگر دکان پہ آپ کو بلایا جائے کہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کر کے اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے دعا کر دیں، اور اس کے بعد اس مالک دکان کو اس عمل کی تلقین کر دیں. تو بس اس سے حیرت انگیز فائدہ ہوگا. اگر وہ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز فائدہ ہوگا. تو اس کے محض پڑھنے سے ہی دکان کی بندش اور نظر بد کی کاٹ ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ مسلسل پڑھتے رہیں گے تو گاہک خوب آئیں گے، تسخیر خلق خوب ہوگی. اور تیسری جو اس کی خاصیت ہے وہ رد دعوت اور رد رجت میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی عمل کی رجت ہو گئی ہے، رجت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو رجت کے بہت سارے اعمال ہم نے بتائے ہیں، بہت سارے طریقے بتائے ہیں سادہ طریقے سے، بلکہ ایک نشست میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عطا کردہ ان کا ارشاد فرمودہ ایک طریقہ بھی بتایا تھا، وہ بھی ہے. اور یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ بھی رد رجت میں بہت کارگر ہے. تو اگر کوئی رجت کا شکار ہو، خدا نخواستہ
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور ہمارے سلسلے میں بحمدہ تبارک و تعالیٰ رجت نہیں ہوتی ہے، یہ کہ ایک دعا ہے، مشائخ کی توجہات ہے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت کی برکت سے، ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہمارے سلسلے میں رجت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ ایک الگ ایک بحث چھڑ جائے گی کہ پھر بھی اگر کوئی رجت کا شکار ہو جاتا ہے تو خیر اس کا بھی جواز ہے، اور اس کی بھی توجیہ کی جا سکتی ہے، اور لیکن یہ کہ کل ملا کر کے رجت ہمارے سلسلے میں نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی رجت کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ 21 روز پڑھے، اور 21 روز پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور اس کو پی لے بلا ناغہ۔ اب جو میں اس کا وقت بتاؤں گا، اس کے پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے، اس کے علاوہ یہ کسی وقت میں آپ پڑھیں گے تو شاید کچھ برکات تو حاصل ہو جائیں، لیکن اس کا مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک وقت ہے مخصوص، وہ یہ کہ اس کو عین طلوع آفتاب کے وقت پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو تو مشرق کی طرف منہ کر لینی ہے، اور مشرق کی طرف منہ کر کے آپ کو اول تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں گے، اور پھر 25 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں گے، 25 مرتبہ، اور اس کے بعد 70 مرتبہ یہ اسماء پڑھنا ہے: سزایو، لزرعی، زوشن، منوعن، عالمن، تیوسومن، سلیخن، ملیخن، ملخومن، ویا قیومن، بحق کاف ہا یا عین صاد، بحق حامیم عین سین قاف، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ پڑھ کر کے جیسے آپ تسخیر خلق کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بس اس طریقے سے پڑھ کر کے دونوں ہتھیلی پہ دم کر لیں اور پورے بدن پہ پھیر لیں۔ ایسے ہی دکان کی ترقی کے لیے یا دکان کی بندش کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے دونوں ہتھیلی پہ دم کریں اور پورے بدن پہ پھیر لیں۔ لیکن اگر رد رجت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پہلے پانی پہ دم کریں گے، اس کے بعد دونوں ہتھیلی پہ دم کر کے بدن پہ پھیر لیں گے اور پانی پی لیں۔ تو وہ 21 روز پڑھنا ہے رد رجت کے لیے، اور تسخیر خلق کے لیے، اور دکان کی ترقی کے لیے، اور بندش وغیرہ کے خاتمے کے لیے اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ بہت ہی لاجواب، بہت بہترین وظیفہ ہے، اور کسی زمانے میں میں نے بہت سال اس کو جیسے پڑھا ہے، لیکن یہ کہ اب یہ میرے معمول میں نہیں ہے، تو بہت سارے وظائف، گھنٹوں کے وظائف ہم نے موقوف کر دیے مصروفیات کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ایک جو طریقہ ہم نے بتایا ہے، اس کی اجازت ان تمام احباب کو ہے جو باقاعدہ فقیر کی شاگردی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے عاملین احباب اس سے استفادہ کریں، اور جتنے حاجت مند احباب ہیں جن کو ضرورت ہے، وہ جو اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير